جی تو میں عرض کر رہا تھا پہلے کہ حجاب نورانی اور حجاب جو ہے ظلماتی، تو وہ بات ہم کر چکے تھے کہ حجاب ظلماتی اندھیرا ہو جائے تو نظر نہیں آتا، اور حجاب نورانی یہ ہے کہ جب نور زیادہ ہو جائے، نور زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی آگے تربیات آیا کرتی ہیں۔ علم ایک نور ہے، علم ایک فیض دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح جیسے دیسی گھی ایک اچھی چیز ہے، فیض دینے والی چیز ہے، اس کو کھانے سے صرف صحت اور غذائی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، لیکن یاد رکھ لیں، اور میں یہ بات بتا نہیں رہا، جسٹ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب دیسی گھی کھاتے ہیں تو دیسی گھی کھانے کے بعد اگر ایکسرسائز کے ذریعے کیلوریز کو برن نہ کیا جائے تو وہ ہوتا دیسی گھی ہے، فائدہ دینے والا، لیکن جسم کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ ہوتی غذا ہے، ہوتا حلال ہے، ہوتا پاک ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، لیکن وہ دیسی گھی غذا ہوتی ہے، صحت کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دیسی گھی کھانے کے بعد ایکسرسائز کی جائے، ایفرٹ کی جائے، کثرت کی جائے، ریاضت کی جائے تو اس کی کیلوریز برن ہونے سے وہی یہ دیسی گھی فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح علم فائدے کا باعث ہوتا ہے، لیکن اگر اس علم کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ نہ کیا جائے، اس علم کے ساتھ اپنے اندر عاجزی پیدا نہ کی جائے، اس علم کے ساتھ اپنے اندر تکبر کے بت کو توڑا نہ جائے، تو پھر ہوتا علم ہے، دینے والا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہی علم تکبر اور غرور دے کے بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہوتا علم ہے، لیکن اس علم کی کیلوریز کو بھی نفل اور ریاضات سے برن کرنا پڑتا ہے، اس علم کی کیلوریز کو بھی مجاہدے کے ساتھ برن کرنا پڑتا ہے، اس علم کے ساتھ عاجزی اور انکساری کرنی پڑتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ جو غرور و تکبر کرے اس کی تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے، جو عاجزی کرے اللہ کا شکر ہے قوم بھی اس کو روک کے گزر جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالم ہے، جو تکبر کرے گا، غرور کرے گا، گردن اکڑا کے رکھے گا، دنیا اس کی عزت کرے گی، ہاتھ اٹھائے گی، پیار کرے گی، ہاتھ چومے گی، لیکن جو خود عاجزی انکساری میں رہے گا لوگ اس کو بھی روکتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے قوم کا رویہ ہے۔ لیکن بات ہماری بہت زیادہ دور چلی گئی، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت بابا گنج شکر مسعود، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات ساری کی تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کو ریاضات اور عبادات میں ڈال دیا۔ یاد رکھیے کہ صوفیاء جب بھی اپنا فیض دیتے ہیں، فیض دینے سے پہلے ظاہری تربیت، اخلاقی تربیت اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ ظاہری تربیت، روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، وہ تربیت دینے کے بعد پھر پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں تو فیض دے کے کامل آدمی بنا کر نکال دیا کرتا ہے، کامل مرشد بنا کر نکال دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدرسہ العالی جب جامعہ منہاج القرآن میں تدریس کا کام کرواتے ہیں، تعلیم کا کام کرواتے ہیں، بچوں کو علم دین پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ علم دین پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کی ساتھ رکھی جاتی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے اٹھا کر تہجد پڑھائے جاتے ہیں، باوضو رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھا کر تہجد پڑھائے جاتے ہیں، پھر تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دیگر مجاہدے اور ریاضات کروائے جاتے ہیں۔ مستقل پاکیزہ ماحول میں رہنے کے باوجود مہینے میں 3 دن حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں فاقوں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں ہوتا بھیج دیا جاتا اور وہاں جا کر بھی تربیت کا، میں تک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے آپ کے دور میں۔ پھر وہ طلباء جو مستقل روحانی ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں رہتے ہیں، مستقل ایک نیک اور اچھے ماحول میں رہتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ان کو اس ماحول سے نکال کر حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں 3 ایام بیس کے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے معزز دوستوں اور میری معزز بہنوں، ان کو صرف روزے نہیں رکھوائے جاتے، صرف اخلاقی اور روحانی تربیت کی کلاسز نہیں لگتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ وہ لڑکے، کچھ لڑکوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی وہ برتن دھوئیں، کچھ کی ڈیوٹی پڑھنا ہے عالم دین، بعد میں غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، گردن اکڑا کے پھریں گے، خود کو خدا سمجھیں گے، ہاتھ یوں کر کے پیش کریں گے تاکہ لوگ ہاتھوں کو چومیں، یہ ساری کیفیات آ جائیں گی۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اس تربیت کے لیے تربیت کی، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ ڈیوٹی لگتی تھی کہ روزے رکھو، روزے رکھنے کے ساتھ ڈیوٹی لگتی تھی کمروں کی صفائی کرو، جھاڑو لگاؤ، کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی برتن دھو، اور کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی لیٹرین صاف کرو۔ جب یہ سارے کام بندہ کرتا ہے تو پھر کہیں جا کے اندر کا بت ٹوٹتا ہے، اندر کے انا اور تکبر چیز ختم ہوتی ہے۔ یہی طریقہ تھا ہمارے صوفیاء کا، اسلاف کا، جنہوں نے پیغام کو آگے پہنچایا۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں پہنچے
اور یہاں پہ آ کے آپ نے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اقتصاد فیض کیا. اس وقت اب میں نے عرض کیا تھا کہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. اس وقت آپ نے نصیحتیں فرمایا کہ 3 نصیحتیں کر رہا ہوں, ان نصیحتوں کو یاد رکھنا. معزز دوستو, میں منصب نصیحت پہ نہیں ہوں, کچھ میٹیریل ہے کاپی پیسٹ کر رہا ہوں, جسٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے, خاص طور پر جب بزرگ تشریف رکھتے ہیں. آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی. جو چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے دوست ہیں اور چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے نصیحت سمجھ لیں. جو بڑے ہیں ان کو سبق سنا رہا ہوں, جو برابر کے ہیں ان سے گفتگو ہے. فرمایا ایک درخت کی مانند ہو جاؤ, ایک بڑے گھنے درخت کی مانند ہو جاؤ. عرض کی حضرت یہ گھنے درخت کی مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا گھنے درخت کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گھنے درخت کی مانند ہو جاؤ گے تو درخت کو دیکھو, ایک تو وہ خاموش کھڑا رہتا ہے, شور نہیں کرتا. درخت کبھی شور نہیں کرتا. میں درخت ہوں, بہت بڑا ہوں, میرے پتے اتنے ہیں, میرا سایہ اتنا ہے, میرا ٹہنیاں اتنی مضبوط ہیں, میرا تنا بڑا مضبوط ہے, میں بہت مضبوط ہوں. کبھی درخت شور نہیں کرتا, خاموش کھڑا رہتا ہے. اور وہ خاموش کھڑا ہو کے اپنا پیغام دے رہا ہوتا ہے, تو اس کی خاموشی ایک پیغام ہوتی ہے. پھر فرمایا درخت ہر کسی کو سایہ دیتا ہے. درخت کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ میری ذات برادری کا ہے یا نہیں ہے. درخت کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے قبیلے کا ہے کہ نہیں ہے. درخت کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے. درخت کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے. اس درخت کے نیچے جو بھی چلا جائے, وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ مسلمانوں میں کسی فرقے کا ہو, کسی مسلک کا ہو, کسی جماعت کا ہو, درخت کا کام ہوتا ہے سایہ دینا. فرمایا درخت کی مانند ہو جاؤ, جو تمہارے پاس آئے تمہارا کام ہے اس کو سایہ دے کے فیضیاب کرو. درخت کی مانند ہو جاؤ. دوسری نصیحت فرمایا اپنے دشمنوں کو ہمیشہ خوش رکھو, اپنے دشمنوں کو ہمیشہ خوش رکھو. عرض کرنے لگے حضرت یہ کیا ماجرا ہوگا, دشمنوں کو خوش رکھو؟ ہمارے ہاں تو دشمنوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمن کا پتہ لگ جائے تو سب سے پہلے آنکھیں چڑھا لی جائیں, اس کے بعد آستین چڑھا لیے جائیں, اور اس کے بعد اندر ایک جذبہ گرم کر کے دشمن کے لیے برسر پیکار ہونے کے لیے تیار ہو جایا جائے. یہ دشمن کو خوش رکھنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے دشمن کو خوش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے خلاف بات کرے, جب کوئی تمہارے خلاف بات کرے تو تم اس کے خلاف بات نہ کیا کرو. تمہارے خلاف بات کرے تو تم اس کے خلاف بات نہ کیا کرو. تمہارے خلاف کوئی پوسٹر لگا دے, تم اس کے خلاف بات نہ کیا کرو. تمہیں کوئی سنیت سے خارج کر دے, تم اس کے خلاف بات نہ کیا کرو. تمہیں کوئی مسلک سے خارج کر دے, تم اس کے خلاف بات نہ کیا کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو ایک سورج کی مانند دی ہوتی ہے, روشنی سورج کی مانند. اور سورج کبھی آتا روزانہ ہے, روشنی روزانہ دیتا ہے, جلا روزانہ دیتا ہے, فیض روزانہ دیتا ہے, لیکن کبھی سورج آ کے اعلان نہیں کرتا لوگوں سنو میں سورج ہوں, میں روشنی دے رہا ہوں. کبھی شور نہیں کرتا, آتا ہے روزانہ روشنی دیتا ہے. رات آتی ہے, لوگوں کو خود پتہ لگ جاتا ہے جو روشنی تھی وہ سورج نے دی بس. تو فرمایا کہ دشمنوں کو خوش رکھو. جب دشمن بات کریں, کانوں کشنی کریں, اعتراض کریں تو ہضم کر جایا کرو, چپ کر جایا کرو. ان کو کبھی برا بھلا نہ کہا کرو. سرکار کا کردار دیکھو, آقا علیہ السلام پر کچرا پھینک دیا کرتے تھے, کیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی گردن اتار دی تھی؟ فرمایا دشمن کو خوش رکھا کرو. آقا علیہ السلام کو لوگ اذیتیں دیا کرتے تھے. طائف کی وادیوں کے پتھر کس کو یاد نہیں ہوں گے تو مجھے دوبارہ بتانا پڑے گا, کس کو یاد نہیں ہوں گے. لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا نہیں کی, ان کے لیے بھی نہیں. تو فرمایا کہ دشمن کو خوش رکھو. تیسری چیز فرمایا مجاہدہ نفس کرو, ریاضت کرو, کثرت عبادات کرو, نفل پڑھو, یہ ساری چیزیں کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں روحانیت ملے گی, جنا ملے گی, فیض ملے گا, سب کچھ ملے گا. اس کے بعد فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد رکھو. چوتھی نصیحت بھی فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یاد رکھو. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ آپ کی سنت یہ تھی کہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے, کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, حتیٰ کہ انتظار کیا کرتے تھے, انتظار کرتے رہتے تھے, انتظار کرتے رہتے کوئی آئے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ. اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور کوئی ایک ایسا نہیں جو خالی پیٹ